بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ آج ہمارا علم الصرف کا 20واں سبق ہے، اور اس سے پہلے ہم نے فعل مضارع کی گردان یاد کر لی، اور لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع پہ کچھ حروف ایسے داخل ہوتے ہیں کہ لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، فعل مضارع اپنی حالت پہ برقرار رہتا ہے، البتہ معنی میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے کہ فعل مضارع کو حال کے بجائے استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو حروف ہے، سین اور سوفا، ٹھیک ہے، جیسے سأنصر اور سوف انصر۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ وہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کے الفاظ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ میں نے وہ 3 قسم کے حروف ہے جو فعل مضارع پہ داخل ہو کے فعل مضارع کے الفاظ میں اور معنی میں تبدیلی کرتے ہیں۔ ایک حروف ناصبہ ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور ایک حروف جازمہ ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ایک نون تاکید ہے۔ تو پھر حروف ناصبہ کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا کہ حروف ناصبہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو دو طرح کا عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف ناصبہ میں سے بالخصوص جو حرف ناصب لفظ لن ہے وہ جب داخل ہوتا ہے، ایک تو اس کا نام ہوتا ہے فی المستقبل منفی تاکید بلند۔ لفظی تبدیلی کیا آتی ہے کہ جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آیا کرتا تھا ان میں زبر آتا ہے، اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا تھا وہاں سے نون اعرابی گر جاتا ہے، اور 2 صیغے جو ہے اپنی حالت پہ برقرار رہتے ہیں۔ معنی میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل منفی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پوری گردان جو ہے وہ آپ کو سمجھا دی تھی، یاد کرا دی تھی، آپ کے سامنے لکھ دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حروف ناصبہ ہم نے کچھ اور بھی پڑھ لیے تھے۔ حروف ناصبہ ہم نے کہا تھا کہ 4 ہے، ان لن کئی اذن۔ یہ چاروں جو ہے لفظوں میں تو ایک ہی قسم کی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ فعل مضارع کو آخر میں زبر آتا ہے، نون رابی کو گرا دیا جاتا ہے، دوسری کے اپنی حالت برقرار رہتے ہیں۔ البتہ معنی کے حوالے سے تھوڑی تفصیل ہے ہر ایک حرف کے، اور یہ اکثر استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا چلو آپ کو کچھ نہ کچھ ان کا تعارف کرا دیا جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کے لیے ان کو سمجھنا کیا ہو، آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ تو سب سے پہلا حرف جو ہے وہ لفظ ان ہے، ٹھیک ہے۔ اسے حروف مصدر بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حرف مصدر، اس کو حرف مصدر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ فعل مضارع جو ہے حال یا استقبال کا معنی دیتا ہے، لیکن جب فعل مضارع کے شروع میں ان آ جاتا ہے تو یہ فعل مضارع جو ہے پھر حال یا استقبال کا معنی نہیں دیتا بلکہ مصدر کا معنی دیتا ہے، جیسے امرتہ ان یذهب، امرتہ ان یذهب۔ اب یہاں پہ امرتہ، یہ آپ کو معلوم ہے امرتہ واحد متکلم فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں ہو ضمیر ہے، تو اس طرح بھی فعل ماضی استعمال ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر آ جائے۔ امرتہ، میں نے حکم دیا ہو اسے، ان یذهب، کہ وہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ ان یہاں پہ یذهب فعل مضارع پہ داخل ہوا، فعل مضارع میں یذهب ہوتا ہے، لیکن جب اس کے شروع میں ان آ گیا تو فعل مضارع کو پیش دے دیا، فعل مضارع کو کیا دے دیا؟ پیش دے دیا۔
یذهب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ جیسے اگر فعل مضارع کا ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو ہونا یہ چاہیے امر تو میں نے اسے حکم دیا ان یذهب کہ وہ جاتا ہے یا جائے گا، لیکن نہیں، بلکہ جانا الذهاب مصدر ہے، ٹھیک ہے، الذهاب اس کا معنی ہوتا ہے جانا، تو ان یذهب کا معنی ہوگا جانا، امرته ان یذهب میں نے اسے جانے کا حکم دیا، میں نے اسے حکم دیا ان یذهب جانے کا، گویا کہ امرته ان یذهب یہ ہو گیا امرته الذهاب، میں نے اسے جانے کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھ لیں، امرانا امرنا اللہ ان نعبدہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، امرنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ان نعبدہ کہ نعبدہ ہم عبادت کریں ہوں اس کی۔ یہاں پہ امرانا یہ کون سا صیغہ، امرانا یہ مجھے کون بتائے گا کون سا صیغہ ہے؟ ذرا جلدی بتا دیں، جلدی جلدی جلدی، امرانا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ذرا جلدی، ماشاءاللہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جمع متکلم، بہت اچھا بہت اچھا، امرانا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، طالبات لکھ رہی ہے، جی جلدی جلدی لکھیں، جلدی جلدی جلدی، کیا کون سا صیغہ ہے؟ امرانا کون سا صیغہ ہے؟ جلدی جلدی، اپنی بات سے منکر نہیں ہونا، سب بتا رہی ہیں کہ جمع متکلم۔ جی یہ دیکھیں، امرہ نا، ٹھیک ہے، یہ نا الگ ہے اور امرہ جو ہے الگ ہے، امرہ جو ہے واحد مذکر غائب ہے، واحد مذکر غائب ہے، نا جو ہے یہ ضمیر مفعول ہے، وہ جو آپ بتا رہے ہیں جمع متکلم وہ ہوتا ہے امرنا، امرتو، امرنا، امرتا، امرتی، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ واحد مؤنث غائب جو ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی کبھی زیر آتا ہے، تو اگر اس سے پہلے زبر ہو تو آپ نے بتانا کہ یہ واحد مؤنث غائب ہے، اگر اس سے پہلے سکون ہو تو آپ نے بتانا یہ واحد مذکر مؤنث حاضر ہے، ٹھیک ہے، امرتی اور اماراتی، تو یہاں پہ امارا نا، نون الف نا سے پہلے اگر زبر ہوگا تو آپ نے بتا دینا کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، اگر نون الف نا سے پہلے سکون ہوگا تب وہ جمع متکلم کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امارا ہمیں امارا حکم دیا، نہ ہمیں، اللہ اللہ تعالیٰ نے، لفظ اللہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہ ہمیں ان نعبدہ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب یہاں پہ نعبدہ کا ویسے اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں کیا ہوتا ہے نعبدہ؟ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، فعل مضارع میں یہ ترجمہ ہوتا ہے، فعل مضارع میں یہ ترجمہ ہوتا ہے، لیکن لفظ ان جو ہے ہم نے بتایا کہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، عبادت کرنا یہ کس کا معنی ہے؟ عبادت کرنا مصدر کا معنی ہے، فعل مضارع کا معنی تو ہوتا ہے عبادت کرتا ہے یا کرے گا، عبادت کرنا یہ مصدر کا معنی ہے، تو یہ ساری کارروائی کس کی ہے؟ ان کی ہے، ان حرف ناصب، کہ جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے یہ کس معنی میں کر دیتا ہے؟ یہ مصدر کے معنی میں، یہ کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں، سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں۔ اب یہاں پہ ایک اور جملہ ہے، امرتو ان اعبد اللہ، امرتو، امرتو یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، فعل ماضی مجہول، امرتو مجھے حکم دیا گیا، ان یہ کہ اعبد میں عبادت کروں، اللہ اللہ تعالیٰ کی، مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ اعبد فعل مضارع کے شروع میں ان حرف ناصب آ گیا، لفظوں میں تو یہ کہ
جو 5 صیغے ہیں اعبد بھی ان میں شامل ہو، اس کو زبر دے دیا، ٹھیک ہے، اس کو کیا دیا؟ زبر دے دیا، اور معنی میں کیا تبدیلی آ گئی کہ اعبد فی المضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا، ان اعبد یعنی العبادت، ان اعبد کا معنی کیا ہے؟ العبادت، عبادت کرنا، امرت ان اعبد اللہ، ٹھیک ہے، تو مجھے عبادت کرنے کا، مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نا کا ترجمہ ہے امرا نا، ہمیں حکم دیا، امرا نا، ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ذرا فائنل کر دیں، کنفرم کر دیں کہ سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی؟ لفظ ان کے بارے میں کیا بتایا کہ یہ بھی حرف ناصب ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ مثالیں وغیرہ آپ کو بتا دی، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان جو ہے فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع کے لفظوں میں تو وہی تبدیلی کرتا ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ، کہ 5 صیغوں کو پیش کی بجائے زبر دے گا، نون اعرابی جو ہے وہ 7 صیغوں سے گرا دے گا، نون 2 صیغوں میں اپنی حالت پہ برقرار رہے گا، ٹھیک ہے۔ معنی میں کیا تبدیلی کرتا ہے کہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، فعل مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب ان شروع میں آئے گا تو کرنا اس کا ترجمہ آئے گا، مصدر کا ترجمہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو حرف ہے، یہ حرف ناصب، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا لفظ لن جو ہے، یہ جس کی گردان ہم نے پڑھ لی تھی، جس کی گردان ہم نے کیا کر لی تھی؟ پڑھ بھی لی تھی، آپ کو بتا بھی دی تھی، ٹھیک ہے، اور کتابوں میں اسی کی گردان لکھی ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو اس لفظ کا اپنا ظاہری طور پہ کوئی معنی نہیں ہے، اکیلے میں اس لفظ کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ لفظ جو ہے فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے، 2 طرح معنوی تبدیلی لاتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا کہ یہ 2 طرح کہاں سے آ گئی۔ پہلی تبدیلی آتی ہے تاکید کے ساتھ منفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، صرف منفی نہیں، تاکید بھی ہوتا ہے۔ اس منفی میں کیا ہوتا ہے؟ جی ایک منٹ میں آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی آپ کو بتایا کہ یہ لفظ لن جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اس میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے۔ ایک تو اس میں تاکید کے ساتھ منفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، تاکید کے ساتھ منفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کو صرف منفی کے معنی میں نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ تاکید کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب اس کا نام لیتے ہیں منفی تاکید بلن، منفی تاکید بلن یعنی منفی بھی ہے اور اس میں تاکید بھی ہے، ہرگز نہیں، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک ہوتا ہے نہیں، یہ منفی ہے لیکن تاکید اس میں نہیں ہے، زور نہیں ہے، لیکن ہرگز جب ہم کریں گے مطلب اس میں تاکید آ گیا، ہرگز نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کروں گا، یہ منفی ہے، اور ایک ہے ہرگز نہیں کروں گا، اس میں تاکید ہے کہ بھئی جتنا بھی زور لگا لو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اس میں تاکید کے ساتھ منفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، دوسرا اس کے معنی کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یفعلو، یفعلو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ لن یفعل کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ سمجھ آ گئی اس کی ہم نے کافی پریکٹس بھی کر لی تھی، پریکٹس تو نہیں کی بلکہ مثالیں وغیرہ جو ہے گردان آپ کو لکھوا دی تھی، آپ لوگوں نے وہ گردان کی بھی ہوگی، یاد بھی ہوگی، آپ کو لکھ بھی لی ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی کچھ مثالیں جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے تاکہ یہ مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا،
اور ہرگز نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے لن يدخل الجنت وقالوا، اور انہوں نے کہا لن يدخل، ہرگز وہ داخل نہیں ہوں گے الجنت، جنت میں. تو یہاں پہ ہمارا اصل مقصود جو ہے لن يدخل اللفظ ہے. ٹھیک ہے. حرف ناصب یہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ يدخل فعل مضارع پہ داخل ہوا. لفظوں میں کیا تبدیلی کی کہ يدخل وہ فعل مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے، ان 5 صیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں پیش آتا تھا. لیکن جب حرف لن داخل ہوا اس پہ تو اس کو کیا کر دیا؟ نصب دے دیا، زبر دے دیا، لن يدخل. ٹھیک ہے. اسی طرح لن تغنیہ، لن تغنیہ، یہاں پہ بھی وہی ہے کہ فعل مضارع کے آخر کو کیا دے دیا؟ زبر دیا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. لن تغنیہ، ہرگز کام نہیں آئے گا، ہرگز فائدہ نہیں دے گا، ہم عنہم انہیں، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، شیئا کچھ بھی. تو یہاں پہ ہرگز کا مفہوم پایا جا رہا ہے کہ ہرگز فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم، لن تقبل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، توبتهم ان کا توبہ، ان کا توبہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پہ لفظوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں پیش کی بجائے زبر آ گیا، اور معنی میں بھی آ گیا کہ فعل مضارع کو مستقبل منفی تاکید کے ساتھ خاص کر دیا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، لن نؤمن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکا آپ کا، حتی نر اللہ جہرتن یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلے آنکھوں نہ دیکھیں. لن نؤمن اصل ہمارا مقصود یہ ہے، یہاں پہ لفظوں میں بھی تبدیلی آ گئی کہ نؤمن فعل مضارع ہے، یہاں پہ پیش کی بجائے آخر میں زبر دے دیا، لن نؤمن، معنی میں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز یقین نہیں کریں گے، ہرگز تصدیق نہیں کریں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کی بھی آپ کو پریکٹس کروا دی تھی، آپ کو سمجھا دیا تھا. یہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی آپ سب کو. تو ان بھی ہو گیا، لفظ لن بھی ہو گیا، اور اب تیسرے نمبر پہ جو ہے کئی ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ لفظ کئی ہے. یہ حروف ناصبہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حروف ناصبہ، حروف ناصبہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ان لن کئی ایذن، ان لن اور کئی ایذن، یہ جو ہے 4 حروف حروف ناصبہ ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتی ہیں. تو بعد میں ہم نے پڑھنا تھا، ابھی ہم نے پڑھ لیا تفصیل سے، بعد میں پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی، ابھی آپ یاد کر لیں گے. لفظ کئی جو ہے یہ بھی جگہ جگہ قرآن مجید میں بارہا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فعل کے بعد آ کر فعل کا مقصد بیان کرتا ہے، یعنی جو بھی فعل ہے اس کا مقصد کیا ہے، جو بھی فعل، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. جیسے پہلا جملہ ہے اقرأ القرآن کی افہمہ، اقرأ القرآن کی افہمہ. اب یہاں پہ ایک جملہ تو یہ ہے اقرأ القرآن، اقرأ یہ فعل ہے، اقرأ یہ فعل ہے، میں پڑھتا ہوں القرآن قرآن مجید کو، یہ میرے ایک فعل ہے، قرآن مجید پڑھنا یہ میرے ایک فعل ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ آگے اگلے فعل نے بیان کر دیا، کی افہمہ، کی افہمہ، تاکہ میں اسے سمجھ سکوں، کی افہمہ تاکہ میں اسے سمجھ سکوں. تو کئی کے بعد جو فعل آتا ہے وہ ماقبل والے، اس سے پہلے والے فعل کا مقصد بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اقرأ القرآن، میں قرآن مجید پڑھوں گا یا میں پڑھتا ہوں، کی افہمہ تاکہ میں اسے سمجھ سکوں. اب یہاں پہ لفظ کئی جو ہے افہمہ، افہمہ فعل مضارع ہے، کیا ہے؟ افہمہ. فہیمہ یفہم، فہیمہ یفہم، افہم.
میں سمجھتا ہوں، میں سمجھوں گا۔ اب کئی جو ہے حرف ناصب فعل مضارع پہ داخل ہوا تو فعل مضارع کو جن 5 سے وہ کے آخر میں پیش آتا تھا کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ کئی افہمہ، یہ لفظی تبدیلی آئی۔ معنی میں کیا تبدیلی آئی؟ کہ وہی فعل کا مقصد جو ہے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس فعل کا کیا کیا گیا؟ مقصد بیان کیا گیا کہ قرآن مجید پڑھنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کو سمجھنا، قرآن مجید کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح دوسرا لفظ، دوسرا جملہ دیکھیں، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ، یہ کون بتائے گا کہ کون سا سیگا ہے؟ جلدی بتائیں، پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ فَرَدَدْنَاهُ، اتنا آسان بھی کر دیا، پھر بھی اگر آپ نہ بتائیں تب تو سزا کے مستحق ہیں۔ فَرَدَدْنَاهُ، جلدی بتائیں جلدی، جی یہ جمع متکلم ہے، دیکھیں فعل ماضی کا سیگا، ٹھیک ہے؟ اب رددناہو یہ آپ نے سیکھنا ہے فعل ماضی کہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ فعل ماضی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مختلف انداز سے استعمال ہو رہا ہے، جمع متکلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کے شروع میں فا آ گیا، آخر میں ضمیر آ گئی، تو اس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فا تو رددنا، ہم نے لوٹا دیا واپس ہو اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، الی امہ، اس کی والدہ کے پاس۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دریائے نیل میں بہا دیا صندوق میں، تو پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ فرددناہ، ہم نے اس بچے کو واپس لوٹا دیا، الی امہ، اس کی والدہ کو۔ یہ ایک فعل ہے، واپس لوٹانا، یہ ایک فعل ہے۔ کیوں لوٹایا؟ لوٹانے کا مقصد کیا ہے؟ کئی تقرہ، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے، عینھا، اس کی والدہ کی آنکھیں، کئی تقرہ، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے، عینھا، اس کی والدہ کی آنکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ دیکھیں کئی جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ حرف ناصب ہے، کئی جو ہے یہ حرف ناصب ہے جو فعل مضارع پہ داخل ہوا، کیا تبدیلی کی؟ آخر میں زبر دے دیا، کئی تقرہ۔ رددنا، اس کی گردان کریں گے، رد ردا ردو ردت ردتا رددنا رددت رددتما رددتم رددتی رددتما رددتن رددتو رددنا۔ یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں، آگے انشاءاللہ ایڈوانس صرف جب پڑھیں گے اس میں ہم مضاعف پڑھیں گے، دو حرف ایک جیسے آ جائیں گے، رددہ رددہ، پھر اس کو ملا دیا جاتا ہے رد، ٹھیک ہے؟ فرددناه الى امه كي تقر عينها۔ اسی طرح كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك كثيرا، یہ بھی قرآن مجید ہی کی آیت ہے کوئی، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں كي نسبحك كثيرا، نسبح، نسبح، یہ فعل مضارع ہیں، تاکہ نسبح، ہم تسبیح بیان کریں کا آپ کی کثیرہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ کئی نسبح، یہاں پہ نسبح، سبح یسبح تسبیحا فہو مسبح، ابھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فعل مضارع جو ہے نسبح باب تفعیل سے ہے، یہ ایڈوانس صرف میں ہم پڑھ لیں گے، اس کو زبر دے دیا، نسبح ہونا چاہیے تھا، نسبح کر دیا، ٹھیک؟ کئی نسبحک کثیرا، کئی نسبحک کثیرا۔ تو یہ ہم نے حروف ناصبہ پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، اب آخری ہم پڑھنے لگے ہیں، اذن۔ حروف ناصبہ میں آخری کیا ہے؟ اذن ہے، حروف ناصبہ میں آخری کیا ہے؟ اذن ہے۔
اب یہ جو اس کا معنی ہوتا ہے تب تو یا پھر تو، ٹھیک ہے، تب تو یہ ہوگا، یا اس طرح ترجمے سے صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ مختلف مثالیں دیکھیں گے، یہ اس کی مختلف مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی ابھی، تو اس میں انشاءاللہ یہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اس حروف سے پہلے ایک جملہ آتا ہے جس کا رد نتیجہ یا رد عمل اذن سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے سأزور مدینتکم، سأزور مدینتکم، ٹھیک ہے، کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ عن قریب میں آپ کے شہر کی زیارت کروں گا۔ سأزور مدینتکم، یہ زبر زیر میں نے نہیں لگایا اس میں، اب تو ماشاءاللہ آپ کو اس کے بغیر بھی آنا چاہیے۔ سأزور، عن قریب میں زیارت کروں گا، مدینتکم، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، آپ کے شہر کی۔ یہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے سأزور مدینتکم، مجھے بڑا شوق ہے کہ آپ کے علاقے کو دیکھوں، زیارت کر لوں، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے، اگر آپ کا اس سے تعلق ہوگا، دوست ہوگا، اذن تنزل فی منزلا، اذن تنزل فی منزل، اذن تنزل نہیں، اذن تنزل، اصل چیز جو ہے یہاں پہ اذن تنزل، ٹھیک ہے، نزل ینزل یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ اذن تنزل فی منزلنا، تب تو، کیا ترجمہ کریں گے؟ تب تو آپ اتریں گے، فی منزلنا، ہمارے گھر میں، پھر تو اترے گا، فی منزلنا، ہمارے گھر میں، جب آپ ہمارے علاقے میں آؤ گے تو ہمارے گھر میں آؤ گے، ہمارے مہمان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اذن استعمال کیا گیا، کیا استعمال کیا گیا؟ اذن، فعل مضارع کے شروع میں اذن کو لایا گیا، تو تنزیلہ فعل مضارع کو کیا کر دیا گیا؟ زبر دیا، اس نے زبر دیا فعل مضارع کو۔ اسی طرح دوسرا جملہ آپ دیکھ لی، سأطیع والدی، سأطیع والدی، عن قریب میں اپنے والدین کی کیا کروں گا؟ فرمانبرداری اختیار کروں گا، میں اپنے والدین کی اطاعت کروں گا، تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ اذن تنالا، اذن تنالا، تب تو، تنالا، آپ حاصل کر لو گے، آپ پالو گے، رضا اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو۔ سأطیع والدی، عن قریب میں اپنے والدین کی اطاعت کروں گا، اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اذن، تب تو، تنالا، آپ پالو گے، حاصل کر لو گے، رضا اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اذن جو ہے فعل مضارع کے اوپر آ گیا، اب یہ تنالا یہ فعل مضارع ہے، آپ نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، تنالا، اب یہ فعل مضارع پیش آنا چاہیے تھا، تنالو ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پہ اذن کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر میں زبر آ گیا، فعل مضارع کے آخر میں کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ دیکھ لیے، سأکون امینا، سأکون امینا، عن قریب میں امین بن جاؤں گا، امین امانت دار کو کہتے ہیں، اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی میں عن قریب کیا بنوں گا؟ امانت دار بنوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے اذن تربح تجارتک، تجارتک، اذن تربح یا اذن تربح تجارتک، ٹھیک ہے، اذن تب تو، تربح تجارتک، ربح یربح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ دینا، تمہاری تجارت تمہیں فائدہ دے گا، نفع دے گا، فما ربحت تجارتهم، قرآن مجید میں بھی آتا ہے ربحت تجارتهم، ان کے تجارت نے انہیں فائدہ نہ دیا، اذن تربح، تب تو فائدہ دے گا، تجارتک، تمہاری تجارت۔ تو بہرحال ہمارا مقصود یہاں پہ بیان کرنے کا کہ فعل مضارع کی شروع میں حروف ناصبہ آتے ہیں، اور وہ چار ہے، ان، لن، کی، اذن،
ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ حرف لن کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ فعل مضارع کو مستقبل منفی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی کے معنی میں بھی بتا دیا کہ وہ فعل کے مقصد کو بیان کر دیتا ہے۔ اور اذن کے معنی بھی، اذن کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے ماقبل جو جملہ ہوتا ہے اس کا رد عمل یا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جب فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کے جن 5 صیغوں کی آخر میں پیش آتا تھا وہاں پہ زبر آئے گا، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا اور 2 صیغے اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے۔ یہ الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے۔ اب کل جو ہے ہم نے سبق نمبر 21 ہمارا ہوگا، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ حروف جازمہ کے بارے میں پڑھیں گے، حروف جازمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان لما لام امر لائے نہیں ہے۔ حروف جازمہ کے بارے میں مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ جزم دینے والے حروف کہاں پہ جزم آئے گا؟ یہ جو 5 صیغے تھے جہاں پہ نصب آیا کرتا تھا وہاں پہ کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گا، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا، اور پھر اس کے بعد 2 صیغے جو ہے اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ دیکھ کے آنا ہے، کل پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔